سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کر رہا ہوں. یہ 235 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، آج سے 1250 سال پہلے کے آدمی ہیں. 235 ہجری میں ان کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ. مصنف وہ حدیث کی کتاب کہلاتی ہے جس میں قرآن کی آیات سے استدلال بھی ہو، حدیث پاک بھی ہو، صحابہ اور اہل بیت کے فتاوی بھی اس میں موجود ہوں. اس حدیث کی کتاب کو مصنف کہتے ہیں. تابعین میں ایک بزرگ ہیں عمرو بن شراحبیل، یہ ان کا ایک معاملہ بیان کر رہے ہیں. امام بخاری کے استاد ہیں مصنف ابن ابی شیبہ والے. یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے جن کا نام عمرو بن شراحبیل ہے، کنیت ابو میسرہ ہے. یہ حدیث پاک کے مضبوط راوی ہیں، اور ابو میسرہ جنگ صفین میں حضرت علی کی حمایت میں تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف معاملے میں لڑ رہے تھے. کہتے ہیں ایک رات مجھے خواب میں دکھایا گیا، میں جنت میں داخل ہوا، اہل صفین کے پاس پہنچا، وہ سرسبز و شاداب باغ میں، یعنی جو اہل حق اس میں شہید ہوئے ان کے پاس گیا تو سرسبز و شاداب موجود ہیں، وہاں نہریں چل رہی ہیں. میں نے جنتیوں کے خیمے لگے ہوئے دیکھے ہیں. میں نے پوچھا ہے یہ کن لوگوں کے لیے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ خیمے حضرت ذوالقلع اور حضرت حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. کہتے میں بڑا حیران ہوا، یہ دونوں بزرگ تو حضرت معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے. تو میں نے ان سے کہا اچھا یہ وہ ہیں؟ کہتے ہیں اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ کے لوگوں کے بارے میں نے دریافت کیا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما اور باقی ساتھی کہاں ہیں؟ تو وہ مجھے فرمانے لگے وہ تو اگلے خیموں میں ہیں. میں نے پوچھا وہ کیسے ممکن ہوا، حالانکہ ان میں سے بعض نے تو بعض کو قتل کے معاملات چلائے ان کے آپس کے. تو مجھے جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اللہ کو واسع المغفرہ، وسیع مغفرت والا پایا، تو اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی. جو صحابہ کرام کا معاملہ تھا اس میں اللہ نے بخشش دے دی. پھر میں نے پوچھا اہل نہروان کا کیا ہوا؟ وہ جو خارجی قاتلین عثمان کے گروہ تھے اور خارجی تھے، حضرت علی المرتضیٰ کے مخالف تھے، حضرت عثمان کے بھی باغی، حضرت علی کے باغی، باغیوں کا یہ گروہ تھا. کہتے ان کا کیا ہوا؟ جواب ملا وہ تو شدت کے ساتھ دوزخ میں ڈال دیے گئے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں صحابہ کے دور میں 3 جنگیں، تیسری جنگ پہلے 2 جنگوں کے بعد ہے، 2 صحابہ والی ہیں، 1 بے ایمانوں والی ہے. ان کی مغفرت ہے، ان کی جہنم ہے. یہ وہ بندہ دیکھ رہا ہے جو خود جنگ میں شریک ہے، یہ عام بندے کی بات میں نہیں کر رہا. اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال 774 میں ہے، آج سے 700 سال سے پہلے کے بندے ہیں. وہ البدایہ والنہایہ کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ترجمہ جہاں نے لکھا ہے نا، جلد 8 صفحہ 130 پہ، وہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ کی ایک بات نکل کرتے ہیں. عمر بن عبد العزیز کون ہے؟ وہ بندہ اتنا انصاف پسند حکمران جس کے دور میں بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے ہیں، اتنا انصاف اس شخص کے دور میں. تو عمر بن عبد العزیز خود پریشان ہے، حضرت معاویہ کے فیملی ممبر ہے. یار یہ جنگیں ہوئی تھیں، کیا بات پیش فرمائے، یہ ان کے ذہن میں ہے. کہتے ہیں میں سویا ہوں اور میں نے خواب دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند میں دیکھا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب تو جھوٹا نہیں ہے، نبی پاک نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو مجھے ہی دیکھا. فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. اب یہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے. اور یہ خواب ذکر فرماتے ایک محدث ابو بکر بن ابی دنیا کا، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں زیارت ہوئی، حضرت ابو بکر حضرت عمر حضور کی خدمت میں آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں سلام عرض کیا، ایک طرف بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں حضرت علی حضرت معاویہ آئے اور دربار رسالت میں حاضر ہوئے. پھر ان دونوں مکانوں کو، ان دونوں شخصیات کو ایک مکان میں داخل کر دیا، یعنی حضرت ابو بکر عمر حضور کے ساتھ، حضرت علی اور معاویہ کو فرمایا اس کمرے میں چلے. یہ دونوں اس کمرے میں چلے گئے. کچھ ٹائم کے بعد حضرت علی المرتضیٰ اس مکان سے باہر تشریف لائے اور فرمان لگے رب کعبہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں، جنگ صفین والے معاملات میں میرے حق میں فیصلہ فرمایا. کہ حضرت علی کہتے پھر تھوڑی ہی دیر گزری، حضرت معاویہ مکان سے باہر آئے اور یوں فرما رہے تھے رب کعبہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی. اب مجھے بتائیں جہاں معاملہ یہ ہو وہاں کیا زبان چلانی ہے؟ جہاں معافی کی سرٹیفکیٹ ہے اور جہاں مغفرت کی باتیں ہیں، جہاں تائید کی باتیں ہیں، وہاں ہم کیا زبان چلائیں؟ اسی لیے تو امام صاحب رحمۃ اللہ کا بھی قول ہے، امام شافعی کا بھی قول ہے، باقی حضرات کا بھی. وہ کہتے ہیں تل کا دماغ، یہ وہ خون ہے قد طہر اللہ ایدینا، جس سے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو صاف اور پاک رکھا ہے. فلنطہر السنتنا، ہمیں چاہیے ہم اپنی زبانوں کو پاک رکھیں. تو اسی لیے ہمیں اس معاملے میں آگے بڑھ کے نہیں بولنا چاہیے.